اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ نظر بد کی ایسی علامات کہ جن کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ I'm sorry, Doris. پیارے دوستو، انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی اثرات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ واقعات کچھ داستانوں اور کچھ حقائق پر مبنی ہیں۔ انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی شعاؤں میں یہ اثر ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں۔ انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اصطلاح میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، نظر بد کی وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑ سکتا ہے اور ایک خوش قسمت ترین انسان دنیا کے بد قسمت انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کی وہ خطرناک ترین علامات بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور جب ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو فوری اس کا علاج بتائیں گے کہ جس کو کرنے سے صرف چند ہی گھنٹوں میں آپ گہری سی گہری نظر بد سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں کے ساتھ پھسلا دیں جب انہوں نے یہ ذکر قرآن کریم سنا۔ اس آیت شریفہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر سنائی گئی کہ انسان کی نظر میں ایسی تاثیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم و جان پر اثر انداز ہوتی ہے، اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہونے کی گنجائش تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مذکورہ بالا آیت قرآن کریم میں ہرگز نازل نہ فرماتا، اور اگر نظر کا لگنا برحق نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ان کا یہ قول بھی ذکر نہ فرماتا، جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ سب احتیاط کے طور پر ہے، کیونکہ میں اللہ کے حکم اور مشیت کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ یقیناً حکم اللہ ہی کا ہے اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اور اسی پر ہی ایمان والے توکل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس آیت شریفہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے سے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھوڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا کے اندر ڈال دیتی ہے۔ بس کسی ایمان والے کے لیے یہ گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی کم علمی، جہالت یا پھر مادی علوم یا خود ساختہ سوچوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی باطل تعویلات کرے، یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کا انکار کرے اور اس کے بارے میں فضول باتیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان شریف کے بعد ہم اللہ کے ارسال کردہ ان خبروں کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ادا کروائی ہیں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے کہ جب انسان حسد کرتا ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نظر بد کے اثرات کے خاتمے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر کالے نشانات موجود تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یہ نظر بد کا شکار ہے، اس پر دم کروا دو تاکہ اس سے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بد حقیقت ہے۔ پیارے دوستو، اب اس حقیقت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ نظر کا لگنا بالکل حق ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو وہ علامات بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے انسانی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کار بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو کس طرح سے آپ چند ہی گھنٹوں میں اس نظر بد کو دور کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، نظر یا تو کسی کے حسد کرنے کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تعجب اور محبت کی وجہ سے لگتی ہے۔ یاد رہے کہ تعجب اور محبت کی نظر ماں باپ کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے، یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعائیں نہ دیں تو بچے ان کی نظر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ریاض کے ایک پروگرام میں ایک عراقی نے بتایا کہ وہ ایک ایسے گھرانے کو جانتا ہے کہ جن کا بچہ والدہ کا دودھ بہت پیتا تھا کہ ایک دن اس کے باپ نے کہا یہ تو ہر وقت ماں ہی کی گود میں چڑھا رہتا ہے اور چھوڑتا ہی نہیں۔ چنانچہ اسی لمحے وہ بچہ ساکت ہو کر گر گیا۔ چنانچہ اس بچے کو ہسپتال لے کر گئے، لیکن بچہ کچھ دیر کے بعد فوت ہو گیا، اور اس بچے کی ماں کا علاج کرتے ہوئے ابھی 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ ناظرین محترم، جن لوگوں کی نظر لگتی ہے عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے، یا دوسری علامت یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، یا پھر انسان کسی کو خواب میں دیکھتا ہے جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہے اور کہتا کرتا کچھ نہیں۔ یہ نظر اور حسد کی وہ علامات ہیں جو انسان کو موت اور تباہی کی جانب لے کر چلی جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، نظر بد کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا ہے، اور پھر کاندھوں سے اترتے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کے کناروں تک پھیل جانا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جسم پر عموماً چہرے، کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکثرت نکلنا یا دھبے بننا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ بکثرت پیشاب آتا ہے اور قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے۔ جبکہ چوتھی نشانی یہ ہے کہ بہت زیادہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، خصوصاً ماتھے اور کمر پر۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ دل کی دھڑکن کبھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کو موت کا خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ جبکہ چھٹی نشانی یہ ہے کہ چہرے کا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے۔ اور ساتویں نشانی یہ ہے کہ تلاوت، نماز اور دم کے درمیان بکثرت جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور آٹھویں نشانی یہ ہے کہ پڑھائی اور کام سے دل بالکل اچاڑ ہو جاتا ہے، اور حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر وقت بے توجہی رہتی ہے۔ اور نویں نشانی یہ ہے کہ تھوک مسلسل جھاگ کی مانند آنا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر سفید بلغم کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور 10ویں نشانی یہ ہے کہ سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا۔ اور 11ویں نشانی جسم میں خارش اور چونٹیاں بھینگتی ہوئی محسوس کرنا ہے۔ جبکہ نظر بد کی 12ویں نشانی یہ ہے کہ آنکھوں کا شدت سے پھڑ پھڑانا۔ اور 13ویں نشانی یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈا رہنا۔ یہ ساری نشانیاں انسان کو جب ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ خطرناک ترین نظر لگ چکی ہے، اور یہ ظاہر ہونے کے ساتھ ہی اپنا فوراً علاج بھی کروا لیں، ورنہ اگر آپ نے اس پر توجہ نہ دی تو وقت کے ساتھ یہ بہت بڑے حادثے کا سبب بن جائیں گی۔ اگر یہ تمام علامات ظاہر ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صبح اور شام 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور اگر ممکن ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے نظر بد فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف صدقہ جاریہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو نظر بد کی بیماری میں شامل ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کسی شفا سے کم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حاسد اور محبت کرنے والوں کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔